قال ذلك ما كنا نبغي، کہا یہی تو وہ جگہ تھی، یہی تو وہ بات تھی جس کی ہم تلاش میں تھے، یہی سرنگ تو ہماری نشانی تھی. فارتدا علی آثارہما، انہی قدموں پہ واپس چلے گئے. فارتدا، ارتداد ہوتا ہے اپنے پاؤں پہ الٹا پھرنا، مرتد بھی اسی کو کہتے ہیں کہ اسلام چھوڑ کر واپس پہلے دین پہ چلا جانا. علی آثارہما، آثار کہتے ہیں نشان قدم کو، اپنے نشانات قدم پر الٹے واپس چلے گئے. قصصا، پیچھا کرتے ہوئے، نشان قدم تلاش کرتے ہوئے، اپنے ہی فٹ سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے واپسی کا سفر اختیار کیا. واپس اسی پتھر کے پاس گئے. وہاں کپڑے میں لپٹا ہوا ایک آدمی نظر آیا. موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کہا. وہ خضر علیہ السلام تھے جن سے ملاقات کے لیے اللہ نے بھیجا تھا. تو خضر نے کہا کہ تمہاری اس زمین میں سلام کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں موسیٰ ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس علاقے میں کوئی مسلمان نہیں ہوگا. تو جب انہوں نے سلام کیا تو کہا کہ اس زمین پر سلام کرنے والا شخص؟ کہا میں موسیٰ ہوں. کہا بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ وہ جانتے تھے پہلے سے. آپ نے جواب دیا ہاں، اور پھر اپنا مدعا بتایا کہ میں آپ کی خدمت میں اس مقصد کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ نے جو علم آپ کو سکھایا ہے اس میں سے کچھ بھلائی کی باتیں آپ مجھے بھی سکھا دیں. تو آیت 65 فوجدا، تو دونوں نے پایا، عبدن، ایک بندہ، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے. اشارہ ہے خضر علیہ السلام کی طرف. آتیناہ رحمتا من عندنا، عطا کی تھی ہم نے اس کو رحمت اپنے پاس سے. یعنی خضر علیہ السلام کو اللہ نے اپنی خاص رحمت سے نوازا تھا. وعلمناہ من لدنا علما، اور سکھایا ہم نے اس کو اپنے پاس سے علم، خصوصی علم. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے خضر علیہ السلام کو خصوصی رحمت اور خصوصی علم سے نوازا تھا. وہ کیا تھا؟ اس کے بارے میں مفسرین مختلف باتیں کرتے ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ اس سے مراد نبوت تھی، وہ بھی نبی تھے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، نبی نہیں تھے لیکن اللہ نے ان کو علم غیب کا کچھ حصہ دے رکھا تھا. بعض کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو خصوصی قسم کی قوتیں دے رکھی تھی جو عام بندوں کے پاس نہیں ہوتی. عام بندے صرف ظاہر میں دیکھتے ہیں، وہ ظاہر کے پیچھے بھی دیکھ سکتے وغیرہ وغیرہ. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو فرمایا اتنا بھی کافی ہے. قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، هل اتبعک، کیا میں آپ کی پیروی کروں، آپ کو فالو کروں، علی، اس بات پر، اس شرط پر، ان تعلمنی، کہ آپ مجھے سکھائیں، مما علمتا، اس میں سے جو آپ کو سکھایا گیا، رشدہ، ہدایت، بھلائی، راستی کی بات، اچھائی کی بات، یعنی حکمت کی باتیں جو آپ کو پتہ ہیں آپ مجھے بھی سکھا دیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، حالانکہ اللہ نے بھیجا تھا. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جی میں آپ کے پاس آیا ہوں کیونکہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جا کر آپ سے سیکھوں، تو اب آپ مجھے سکھا دیں جو بھی سکھانا ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام ایسا کرتے تو کوئی غلط بات تھی، اس میں کوئی خلاف واقعہ بات تھی. اللہ ہی نے بھیجا تھا کہ جاؤ فلاں جگہ جا کر ملو فلاں بندے سے. اس میں یہ ہے کہ ایک ہی بات کو دو طرح سے کیا جا سکتا ہے. عام طور پر ہمارے اندر یہ حکمت نہیں ہوتی. جب ہم اپنا مدعا بھی بیان کرتے ہیں یا اپنی کوئی ضرورت کسی کے سامنے پیش کرتے ہیں تو عموماً ہم اتنے اسٹریٹ فارورڈ بعض اوقات بات کر دیتے ہیں کہ وہ دوسرا اس کو ایکسپٹ کرنا بھی چاہے تو نہیں کرتا. کیا آپ کو کبھی یہ مشکل پیش آئی کہ آپ نے کسی سے کوئی بات منوانی تھی اور وہ نہ مانے؟ جی آتی. تو اس میں ہم عموماً دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ بلیم کرتے ہیں دوسرے کو، سامنے والے کو. کیوں؟ کہ اتنا بے رحم شخص ہے کہ یہ میری بات مانتا ہی نہیں، سنتا ہی نہیں. اس وقت بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پیش کرنے کا انداز ٹھیک نہیں تھا. بہت دفعہ جب لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی میری بات نہیں سنتا، میرے بچے میری بات نہیں مانتے، فلاں میری بات نہیں سنتا، فلاں میری بات کو ویلیو نہیں کرتا، میری تو کچھ چلتی ہی نہیں. ٹھیک ہے، واسطہ مشکل لوگوں سے ہوتا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ کہیں ہمارے کہنے میں تو کوئی مشکل نہیں. دو طرفہ مشکل ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارا کہنا ٹھیک ہی اور دوسرا ہی بہت سنگ دل ہو کے کچھ نہیں سنتا.
لیکن بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا ایک ہی بات کو پیش کرنے کا انداز فرق ہوتا ہے، لیکن ہمیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی. پھر ہم کہتے کوئی ہمیں بتائے نا تو پھر ہمیں نظر آئے گی. نہیں، اللہ نے ہمیں خود آنکھیں دی ہیں اپنے آپ کو دیکھنے کی، اگر ہم وہ کھول لیں تو نظر آنے لگے گا. لیکن عموماً وہ آنکھیں ہم بند رکھتے ہیں، اور وہ آنکھیں ہوتی ہیں ضمیر کی آنکھیں، دل کی آنکھیں، بصیرت کی آنکھیں، اندر کی آنکھیں. اور وہ ہم کیوں بند رکھتے ہیں وہ آنکھیں؟ ہم اپنا آپ دیکھنا نہیں چاہتے، حقیقت جاننا نہیں چاہتے. اور بظاہر ایک بہت کام کی بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اگرچہ اللہ کے رسول تھے، خود ایک صاحب مقام ہستی تھے، لیکن اس کے باوجود جب طالب علم بنے تو اس وقت یہ نہیں کہا کہ میں تو خود نبی ہوں، میں تو خود بہت کچھ جانتا ہوں، تو اس لیے برابری کا معاملہ کریں گے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم دیتا ہے تو ہم علم کے غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتے، اور ہمارے اندر پھر کیسے رویے ڈیولپ ہونے لگتے ہیں؟ ضد اور ہٹ دھرمی کے. عاجزی ختم ہونے لگتی ہے، اور سب سے بڑھ کر احترام ختم ہونے لگتا ہے دوسروں کا، اور بعض اوقات استادوں تک کا احترام ختم ہو جاتا ہے. ماں باپ کو ہم حقیر سمجھنے لگتے ہیں، ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں. آج آپ دیکھیں کہ دنیا کا علم حاصل کر کے بہت سے بچوں کے ذہن میں کیا یہ بات نہیں سما جاتی کہ ہمارے ماں باپ تو جاہل ہیں، کچھ نہیں جانتے، ہم زیادہ جانتے ہیں. اس پورے واقعے کے اندر علم کے فتنے کا ذکر ہے. علم جو اتنی فائدہ مند چیز ہے، جیسے دولت بھی فائدہ مند ہے، جیسے پیچھے ہم نے دولت کا واقعہ پڑھا، علم بھی اتنی فائدہ مند چیز ہے، لیکن اگر وہ انسان کے اندر مطلوبہ اخلاق پیدا نہ کرے تو وہ انتہائی نقصان دہ بھی ہو جاتی. اگر کسی وقت انسان کو اپنے دین کا تکبر ہو جائے جیسے ابلیس کو ہوا، یا مال کا تکبر ہو جائے جیسے وہ باغ والے کو ہوا، یا علم کے بارے میں کوئی ایسی چیز ذہن میں آ جائے، تو یہ بے حد نقصان دہ چیز ہے. اس سے بچنا چاہیے، اس سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع من قلب لا یخشع. ایسا دل جس میں خشوع نہ ہو، ایسا علم جو فائدہ نہ دے کسی اور کو، کیا خود علم والے کو. تو اس سے بڑھ کر انسان کے لیے نقصان دہ چیز کوئی نہیں. سب کچھ کیا کرایا ضائع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیوں طالب علم بنا دیا؟ پھر سے جاؤ اور مزید سیکھو. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص کو خواہ وہ علم کے کسی بھی مرتبے پر ہو، اسے مزید سیکھنے کی ضرورت رہتی ہے. یہ بہت بڑا سبق ہے اس میں. پھر یہ کہ کبھی بھی انسان یہ نہ سمجھے کہ میں ہی سب سے زیادہ جانتا ہوں. پھر یہ کہ زندگی کے کسی سٹیج پر آپ کتنا بھی جانتے ہو، لیکن آپ کو کبھی بھی سیکھنے کی ضرورت پیش آئے تو آپ استاد بن کے نہیں سیکھ سکتے، طالب علم بن کے ہی سیکھ سکتے ہیں. اور ماں باپ ہمیشہ ماں باپ ہی رہتے ہیں، چاہے وہ مال میں، علم میں، عقل میں، کسی بھی چیز میں ہم سے کم ہو، وہ ماں باپ ہی رہتے ہیں. جن کو اللہ نے کوئی مقام دیا ہے اس کو ایکسپٹ کرنا صرف اس لیے کہ وہ اللہ نے دیا ان کو، وہ اللہ کی مرضی کو ماننا ہوتا ہے. اور دوسرا کیا؟ شیطان کی مرضی کو ماننا. انسان کا نہیں، میں نہ مانوں. ایک ہوتا ہے نا ایٹیٹیوڈ، میں نہ مانوں. وہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کی دلیل نہ ماننا، کسی کا مقام نہ ماننا، کسی سچ کو نہ ماننا، کسی بات کو نہ ماننا، کسی بات پہ آنا ہی نہیں. یہ سب رویے شیطانی رویے ہوتے ہیں، اور انسان خود کو ہی نقصان دیتا ہے. اینی ویز، تو موسیٰ علیہ السلام کی عظمت آپ دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ حل اتبعک، کیا میں آپ کو فالو کر سکتا ہوں؟ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شاگرد کو استاد کو فالو کرنا پڑتا ہے، اس کی انسٹرکشنز کو فالو کرنا پڑتا ہے، اس کے رولز کو، اس کے ڈسپلن کو، اس کے بتائے ہوئے طریقوں کو فالو کرنا پڑتا ہے، تب آپ سیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں، میں اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر آپ سے سیکھنے آیا ہوں، ایسا شخص علم سے محروم رہتا ہے. کیونکہ میں سیکھنا تو چاہتا ہوں لیکن میری کچھ شرائط ہیں، تو پھر آپ اپنے گھر ہی رہیے اپنی شرائط کے ساتھ. یہاں پر ہمارے عام طور پر رواج نہیں، لیکن ویسٹ میں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ کلاس میں جاتا ہے تو پہلے دن ٹیچر کلاس رولز بتاتا ہے، اور ہر ٹیچر کے اپنے اپنے بنائے ہوئے رولز ہوتے ہیں جو اسٹینڈرڈ بھی ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کی اپنی
فریز خود کرتا ہے کہ اس کلاس میں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، کیا کرنا ہوگا اور کیا نہیں. یہی اصول ہے ہر جگہ کا. کہیں بھی آپ ایڈمیشن لیتے ہیں، داخلہ لیتے ہیں، تک جاب کرتے ہیں تو ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ قانون، قاعدے اور ضابطے ہوتے ہیں اور ان کی پابندی ضروری ہوتی ہے. اور اگر آپ وہ ڈسپلن فالو نہیں کر سکتے تو پھر اپنے گھر کی راہ لیجیے. قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. اس میں آپ دوسرے حصے میں آپ دیکھیے کہ وہ اعتراف کرتے ہیں ان کے علم کا. آپ کے پاس جو رشد میں سے ہے، علم کا لفظ نہیں آیا، رشد آیا ہے. بعض اوقات ایک شخص علم میں بہت آگے ہو سکتا مگر اس کے پاس رشد نہیں ہوتی، کیونکہ بہت سی چیزیں رٹ کے آپ یاد کر سکتے ہیں لیکن آپ ان کی روح کو نہیں جانتے. تو رشد میں آپ دیکھیں ہدایت اور بھلائی کا عنصر ہے. آپ کے پاس جو رشد ہے، صحیح اپروچ ہے، سمجھ ہے، صلاحیت ہے، دین ہے، جو مطلوب علم ہے، جو وزڈم ہے، مجھے اس میں سے حصہ چاہیے. امام شافعی نے امام مالک سے پہلے کیا سیکھا؟ علم. اور پھر کیا سیکھا؟ ادب. کسی نے ان سے پوچھا نا کہ آپ نے سب کچھ تو سیکھ لیا جو ان کے پاس، ابھی بھی کیوں لگے ہوئے ساتھ؟ تو ان کا پہلے علم سیکھا تھا، اب ادب سیکھ رہا ہوں. کیونکہ بعض اوقات علم آنے کے باوجود بھی کیا نہیں ہوتا؟ ادب نہیں ہوتا.